بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب گناہان کبیرہ حصہ دوم، صفحہ نمبر 32۔ زنا گناہان کبیرہ میں سے 10واں گناہ جس کے بارے میں نص معصوم علیہ السلام ہے وہ زنا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، حضرت امام علی رضا علیہ السلام اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام نے اس کے گناہ کبیرہ ہونے کی وضاحت فرمائی ہے، اور سورہ فرقان کے آیت نمبر 68 سے استدلال فرمایا ہے۔ اس آیت میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے کہ خدا کے نیک بندوں کی صفات یہ ہیں کہ وہ لوگ خدا کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی پرستش نہیں کرتے، یعنی مشرک نہیں، اور اس کی نفس جان کے جس کو ماننے کو خدا نے حرام قرار دیا اسے قتل نہیں کرتے، اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ اپنے گناہ کی سزا بھگتے گا۔ قیامت کے دن اس کے لیے عذاب دوگنا کر دیا جائے گا اور اس میں ہمیشہ ذلیل و خوار رہے گا۔ اسام اور غنا کے معنی۔ کتاب منہج الصادقین میں ہے کہ اس آیت میں اسامہ سے مراد دوزخ کی ایک وادی ہے۔ دوزخ کی اسی وادی میں زنا کاروں کو سزا دی جائے گی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسامہ سے مراد دوزخیوں کی شرمگاہوں سے بہنے والا خون اور پیپ کی مانند سیال مادہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ اسامہ، اور دوسری آیت فسوف یلقون غیا، سورہ مریم 19 آیت 59۔ عنقریب ہی یہ لوگ اپنی گمراہی کے خمیازے سے جا ملیں گے۔ اس میں غی سے مراد جہنم کے 2 کنویں ہیں۔ جہنم کے یہ کنویں اتنے زیادہ ہولناک اور گہرے ہیں کہ کوئی پتھر اس میں پھینکا جائے تو وہ 70 سال بعد تہہ میں پہنچے گا۔ صفحہ 33۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد ہوا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزَّنَا إِنَّهُ كَانَ فَحْشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، اور تم زنا کے قریب بھی نہ جانا کیونکہ یہ بے شک وہ بڑی بے حیائی کا کام ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 آیت 32۔ زنا اس لیے برا طریقہ ہے کہ اس کے نتیجے میں نسب ثابت نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے اچانک فتنہ فساد پیدا ہو جاتا ہے، اس سے پیدا ہونے والے کے لیے میراث نہیں ہوا کرتی، اس سے پیدا ہونے کی صورت میں باپ اور بیٹے کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوا کرتے۔ شہوت پورے کرنے کی بدترین راستہ۔ کتاب بلاحائج اجتماعی میں اس آیت کی شرح میں یوں لکھا ہے کہ زنا کے قریب ہرگز نہیں جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک انتہائی پست کام ہے، یہ بہت ہی گھناؤنا کام ہے اور گمراہ کر دینے والا راستہ ہے۔ قرآن مجید میں زنا کی جو شدید مذمت کی ہے وہ یہی جملہ وساء سبیلا ہے، یعنی اور یہ زنا کا بدترین طریقہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17 آیت 32۔ کیونکہ یہ جملہ اسلام کے بنیادی نقطہ نظر کو واضح کرتا ہے کہ وہ فحاشی اور بے حیائی کے کاموں کا کتنا سخت مخالف ہے۔ یہ جملہ یہ بتا دیتا ہے کہ زنا ایک قبیح عمل ہے، جنسی شہوت پوری کرنے کا خطرناک راستہ ہے۔ جب کوئی معاشرہ اس خطرناک راستے پر چلنے لگتا ہے اور زنا کے ذریعے اپنی خواہشات کو پوری کرنے لگتا ہے تو وہ تباہی کے ہولناک موڑ پر پہنچ جاتا ہے۔ پروردگار عالم نے انسانی نسل کی بقا کے لیے جنسی شہوت کو رکھا ہے، اور اس نے مرد اور عورت میں انس اور محبت کے جذبات ودیعت فرمائے ہیں۔ یہی جذبات اگر ایک محدود اور معین حدود میں رہیں تو اس سے نسل انسانی بھی باقی رہتی ہے اور گھروں کا سکون بھی برقرار رہتا ہے۔ اس طرح سے پورا معاشرہ امن کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ زنانہ صرف یہ کہ نسل کو خراب کر دیتا ہے بلکہ اس کے نتیجے میں معاشرے کو خوفناک کھائی میں گرا دیتا ہے جس میں لاکھوں جنسی مریض ہوتے ہیں اور ان پر کروڑوں ڈالر علاج کے لیے بجٹ رکھا جاتا ہے، اس میں لاکھوں لاوارث بچے نظر آتے ہیں۔ بلاحائج اجتماعی صفحہ 143۔ اسی کتاب میں صفحہ نمبر 131 میں یوں لکھا ہے کہ فحاشی کے بڑھ جانے اور ناجائز تعلقات قائم ہونے کی وجہ سے ہزاروں طرح کے نقصانات دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ایسی تباہی اور ایسی پریشانی جس کی نظیر بلا شک شبہ 20ویں صدی میں نہیں ملتی۔ آج کل انسان ہزاروں زحمتیں اٹھا کر معمولی سی چیزوں اور ذروں کی توانائی سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ آخر وہ خداوند عالم کی دی ہوئی صلاحیت اور شہوت و لذت کو فحاشی اور زنا جیسے بدترین کاموں میں کیوں تباہ کر رہا ہے؟ حیرت کی بات ہے کہ ایک طرف تو وہ اپنے اعضاء و جوارح سے فائدہ اٹھا کر ترقی کرنا چاہتا ہے تو دوسری طرف ایسے کام کرتا ہے جو زنا و فحاشی کی صورت میں اسے تباہی کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ آج کل سائنس نے بڑی ترقی کر لی ہے، ایٹم کی قوت سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، علم طب نے بھی حیرت انگیز ترقی کی ہے، ہزاروں مفکرین ریسرچ میں مشغول ہیں اور بہت ساری بیماریوں کا علاج دریافت کیا جا رہا ہے۔
اس تحقیق پر کروڑوں ڈالر خرچ ہو رہے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس طبی تحقیق کے مقابلے میں ہر سال جنسی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اس کی وجہ سے جنسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں اور ان کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں ہر ملک میں لاکھوں افراد اس بیماری میں مبتلا ہو کر ہسپتالوں میں داخل ہو رہے ہیں، ان کی زندگیاں تباہ ہو چکی ہیں۔ یہ لوگ اب مفلوج اور اپاہج کی طرح ہو کر رہ گئے ہیں اور معاشرے پر بوجھ بن گئے ہیں۔ ہر ملک اپنی اقتصادی ترقی کے لیے نئے نئے پروگرام بناتا ہے، لیکن چند لمحوں کی لذت اور جنسی شہوت کو پورا کرنے کے نتیجے میں اور تھوڑی دیر کے لیے ناجائز جنسی تعلقات قائم کرنے کی وجہ سے کئی ملین، یعنی 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، کئی ملین لاوارث بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ یہ لاوارث بچے مملکت کی اقتصادی ترقی میں مشکلات کا سبب بنتے ہیں۔ ابھی مملکت ان بچوں کا پرورش کا انتظام نہیں کر پاتی کہ پھر کئی ملین ایسے ہی اور بچے وجود میں آ جاتے ہیں۔ یہ لاوارث بچے صحیح تربیت نہ ملنے کی وجہ سے بھیانک جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، اور یہ حکومت کی انتظامیہ اور عدلیہ ہے اس کے لیے ہمیشہ خوف و ہراس کا باعث بنے رہتے ہیں۔ یہ متصاب اور پریشان کن صورتحال فحاشی اور جنسی انحراف کے پھیل جانے کی وجہ سے ہے۔ ہم ان تباہیوں اور نقصانات کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں جو کہ جدید تہذیب کی پیشانی پر قلم کا ٹیکہ ہے۔ برطانیہ کی دارالمعارف جلد 23 کے صفحے نمبر 45 پر ہے، صفحہ نمبر 34 کہ تحقیقات کے مطابق امریکہ میں 90% لوگ جنسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ 90%۔ امریکہ کے سرکاری ہسپتالوں میں علاج کرانے والوں کی تعداد 3,60,000 ہے۔ امریکہ کے ہسپتالوں میں سے 650 ہسپتال صرف جنسی بیماریوں کے علاج معالجے کے لیے مخصوص ہیں۔ مذکورہ بالا تعداد سے 1.5 گنا زیادہ لوگ اپنے فیملی ڈاکٹر سے علاج کرواتے ہیں۔ کتاب قوانین جنسی کے صفحہ 304 پر ہے کہ امریکہ میں ہر سال 30 سے 40 ہزار بچے وراثت میں جنسی بیماری حاصل کرنے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ اس بیماری سے جو جانیں ضائع ہوتی ہیں ان کی شرح ٹی بی کے علاوہ دوسری تمام بیماریوں میں مرنے والوں سے زیادہ ہے۔ اخبار کیہان کے شمارہ نمبر 5 سے کچھ یوں لکھتا ہے: ڈاکٹر مولن نر جو جنوبی لندن میں لوگوں کا علاج کرتا تھا، وہ مقالے میں لکھتا ہے کہ لندن میں ہر سال 50,000 ناجائز بچوں کے حمل ساقط کروائے جاتے ہیں، اور جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں 20 میں سے ایک بچہ ناجائز ہوا کرتا ہے۔ اخبار اطلاعات کے شمارہ نمبر 14 میں ہے کہ 1957 میں ناجائز بچوں کی تعداد امریکہ میں 20,17,20,1,7,0 تھی اور گزشتہ 20 سال میں 5% اضافہ ہوا ہے۔ اسی سال ان ماؤں کی تعداد جو غیر قانونی شادی کے نتیجے میں حاملہ ہوئی تھی وہ ہے 24,000۔ حیرت کی بات یہ کہ ان عورتوں میں سے اکثریت 18 سال سے کم تھی۔ پیرس میں 4,43,515 بچوں میں سے 4,145 بچے غیر قانونی ہوتے ہیں، اور سویڈن میں ہر سال 17,000 ناجائز بچے پیدا ہوتے ہیں۔ زنا کے دنیا و آخرت میں اثرات۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے 6 قسم کے اثرات ہیں، جو 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ وہ 3 اثرات جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں پہلا یہ کہ زانی کے چہرے میں وہ 3 اثرات جو دنیا میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں سے اس کا نور ختم ہو جاتا ہے، دوسری بات وہ فکر و فاقہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، تیسری چیز کہ اس کی موت قریب آ جاتی ہے۔ فروع کافی باب زنا۔ وہ 3 اثرات جو آخر میں ظاہر ہوتے ہیں ان میں یہ ہے کہ پروردگار عالم کا غضب اس پر نازل ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اسے اس حساب سختی سے لیا جائے گا، تیسرا ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ زناکار عالم برزخ میں۔ 5ویں امام علیہ السلام کا یہ بھی ارشاد ہے کہ جو شخص بھی مسلمان، یہودی، نصرانی یا مجوسی عورت سے زنا کرے گا، خواہ وہ عورت آزاد ہو یا کنیز، اس پر اصرار کرتے ہوئے توبہ کیے بغیر اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو پروردگار عالم 300 عذاب کے دروازے اس کی قبر میں کھول دیتا ہے، اور ہر دروازے سے کئی سانپ، بچھو، اژدہے آگ سے نکل آئیں گے اور اسے قیامت تک جلاتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ روز محشر اور زانی۔ امام محمد باقر علیہ السلام مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والا روز محشر جب اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا انتہائی برا حال ہوگا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
جب زانی اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کے جسم کی بدبو سے اہل محشر کو اذیت پہنچے گی. اس سے اہل محشر سمجھ لیں گے کہ دنیا میں یہ کیا کرتا رہا ہے، کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ پروردگار عالم حکم دے گا اور کہے گا کہ اسے آگ میں ڈال دو. پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو خود اپنی طرف سے حرام قرار دیا اور اس نے زندگی گزارنے کے قواعد و ضوابط معین فرمائے ہیں. کوئی شخص بھی خدا سے زیادہ غیرت مند نہیں ہے، یہ اس کی غیرت ہی ہے کہ اس نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے. صفحہ 35. زناکاروں کی بدبو سے اہل محشر کو اذیت پہنچے گی. حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت خداوند عالم کے حکم سے ایسی گندی بو پھیلے گی جس سے اہل محشر کو اذیت پہنچے گی، یہاں تک کہ جب وہ پھیلے گی تو اس عالم میں اہل محشر کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. یہاں تک کہ جب وہ پھیلے گی تو اس عالم میں اہل محشر کا سانس لینا مشکل ہو جائے گا. ایسے میں ایک منادی ندا دے گا کہ اے اہل محشر، کیا تم سمجھ رہے ہو یہ بدبودار ہوا جو تمہیں اذیت پہنچا رہی ہے یہ کیسی ہے؟ اہل محشر جواب دیں گے ہمیں نہیں پتہ، البتہ اس بدبو نے ہمیں سخت پریشان کر رکھا ہے. پھر حضرت علیہ السلام نے جواب دیا کہ یہ ان زناکاروں کی شرمگاہوں کی بدبو ہے جنہوں نے زنا کیا تھا اور اس کی توبہ نہیں کی تھی. اے لوگوں، خدا ان پر لعنت بھیجتا ہے اور تم بھی ان پر لعنت بھیجو. پس محشر میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو یہ نہ کہتا ہو کہ پروردگار تو ان پر لعنت بھیج. زنا اور اچانک موت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرے بعد کثرت سے زنا ہونے لگے گا تو ناگہانی اموات بھی کثرت سے ہوں گی. وسائل الشیعہ ندا فرماتے ہیں کہ زنا فقر و فاقہ کا موجب ہے اور اس سے آبادیاں ویران ہو جاتی ہیں. نسل سے بے خبری. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے مکتوب میں ہے کہ خداوند عالم نے زنا کو اس لیے حرام قرار دیا کہ اس میں بہت سی خرابیاں ہیں، مثلا بے گناہ جان کا قتل، حسب و نسب کا ثابت نہ ہونا، بچوں کی ادب تربیت اور میراث کا عدم ثبوت، پاک دامن عورتوں سے زنا. ویسے تو شریعت مقدسہ میں زنا کی سزا 100 کوڑے ہے، لیکن اگر پاک دامن شوہردار عورت سے زنا کیا جائے تو اس کی سزا زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور زنائے محسنہ میم ہے سواد نون ہے. زنا محسنہ سے مرادی ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ امکان جماع رکھتے ہوئے زنا کرے، اسی طرح بیوی شوہر رکھتے ہوئے زنا کرے. اس کی سزا سنگسار اور موت ہے. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 ایسے گروہ ہیں جن سے پروردگار عالم قیامت کے دن بات تک نہیں کرے گا اور ان کا تذکیہ نہیں فرمائے گا. ان کے لیے دردناک عذاب ہے. انہی 3 گروہوں میں سے ایک عورت کا ہوگا جو اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے کسی اور سے زنا کرے. صفحہ 36. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص شوہردار عورت سے زنا کرے گا تو مرد اور عورت دونوں کی شرمگاہ سے ایسی بدبو اٹھے گی جو 500 سال کی مسافت تک پہنچے گی. اس بدبو سے اہل جہنم کو سخت اذیت ہوگی اور ایسے زناکاروں پر شدید ترین عذاب ہوگا. تمام پہلوؤں پر اسلام کی نظر. کتاب برہان قرآن میں اس موضوع پر یوں لکھا ہے کہ اسلام میں زنا کی سزا کافی سوچ سمجھ کر انسان کی جنسی خواہش اور اس کے سرکش جذبات کا خیال رکھتے ہوئے رکھی گئی ہے. اس جنسی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اس جذبے کی تسکین کے لیے آسان طریقے وضع کیے گئے ہیں. اپنے ماننے والوں کی آغاز جوانی میں ہی میں سے شادی کرنے کا حکم دیا، اسے بہتر قرار دیا گیا ہے. شادی کی تاکید کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے وہ مجھ سے نہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شادی کے قواعد و ضوابط کو آسان بنا دیا ہے. حکومت اسلامی اس بات کی پابند ہے کہ اگر کوئی شخص شادی نہ کر سکے تو بیت المال سے اس کی مدد کرے. اس طرح سے معاشرہ اور ماحول شہوت پرستی اور ہوس بازی سے پاک و پاکیزہ ہو جائے گا. اسلام میں جوانی کی سرکشی اور جوانی کے جذبات کے لگام دینے کے لیے بہت سے اقدام کیے گئے ہیں. مثلا ایک طرف ان پڑھ لوگوں کی تعلیم کا خیال رکھا ہے، غریبوں بے سہارا لوگوں کی مدد کا حکم دیا ہے، لوگوں کے پس معیار زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی ہے، تو دوسری طرف انسانی جذبات کو معتدل رکھنے کے لیے روزے واجب کیے، نمازیں فرض کی، مستحب نماز اور روزوں اور اعتکاف کا حکم دیا. یہ احکامات اس لیے دیے گئے ہیں کہ تاکہ اس کے شہوانی جذبات کم ہو جائیں، وہ شیطانی خیالات سے محفوظ رہے اور خدا کے بارے میں غور و فکر کرے. ان احکامات کی مدد سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے اور اس راستے پر چل کر اپنے نفس کی حفاظت کی جا سکتی ہے اور جذبات پر قابو حاصل کیا جا سکتا ہے. ان تمام اقدامات کے ساتھ ساتھ اسلام نے گناہگار کو سزا دینے میں اجرت سے کام نہیں لیا ہے. سزا کا حکم اس لیے ہے کہ معاشرے کا نظام گناہ کرنے کی وجہ سے دھرم بھرم نہ ہو. حد اس وقت جاری کی جاتی ہے جب گناہ کرنے والا بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ 4 عادل گواہوں کی موجودگی میں کسی کی آبرو ریزی کرے اور جانوروں کی طرح اپنی جنسی خواہش کو پورا کرے.
اسلام زنا کی سزا اس وقت دیتا ہے جب یہ 4 عادل گواہ پورے یقین کے ساتھ گواہی دیں کہ ہم نے بالکل واضح طور پہ اس عمل کو دیکھا ہے۔ اسلام زناکار کو اس وقت سزا دیتا ہے جب وہ معاشرے کی عزت سے کھیل جائے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ اس مرحلے پر بھی ایسے مجرم کے ساتھ اسلام رعایت اور نرمی کا حکم دیتا ہے، گناہ گار کے حالات اور اس کی مجبوریوں کا خیال رکھتے ہوئے اسے سزا دیتا ہے۔ جب زنا کرنے والا غیر شادی شدہ ہو تو زنا کے ثابت ہونے پر اس کو 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں، اور سنسار کرنے کا حکم ایسے زانی کے لیے ہے جس کی بیوی موجود ہو، وہ بلا ضرورت اپنی عیاشی اور ہوس رانی کی وجہ سے اس بھیانک عمل کا ارتکاب کرے۔ یہاں پر یہ نکتہ قابل غور ذکر ہے کہ جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج کل ہمارے زمانے میں اقتصادی اور اخلاقی صورتحال کچھ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان نہ صرف یہ کہ شادی کرنے سے فرار اختیار کر رہے ہیں بلکہ فحاشی کی طرف مائل ہونے پر مجبور ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ آج ہمارے نوجوان اقتصادی مشکلات اور اخلاقی مسائل کا شکار ہیں، لیکن آخر ان مشکلات کے کیا اسباب ہیں؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اسلامی قوانین و ضوابط کا خیال نہیں رکھا گیا، انہیں نافذ نہیں کیا گیا۔ اگر یہ قوانین نافذ ہوتے تو ہم ان مشکلات اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے۔ اگر اسلامی حکومت ہوتی تو شہوت اور ہوس بازی پیدا کرنے والے امور کا خاتمہ کرنے کی کوشش کرتی اور شادی کرنے کے وسائل مہیا کرتی اور لوگوں کے ضروریات زندگی مہیا کرنے کی کوشش کرتی۔ نوجوانوں کو جو کسی بھی حکومت میں مستقبل کی امید ہوتے ہیں، اس خوفناک کھائی میں گرنے سے بچاتی۔ اسلامی قانون کی حکمرانی میں فحش فلمیں، بے حیائی پھیلانے والی نشریات، بغیرتی اور جنسی شہوت کو ابھارنے والی ثقافت، شراب خانے اور نائٹ کلب وغیرہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اسلامی قانون کے روح سے ہر وہ کام جس سے فسق و فجور پھیلنے میں مدد ملے منع ہے۔ اسلامی نظام میں نوجوان کو مختلف مسائل پیدا کر کے غیر شادی شدہ رہنے پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ ایک ایسا ماحول اور معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے جس میں لوگ متقی اور پاک دامن رہ کر زندگی گزار سکیں۔ اسلام فقط لوگوں کو سزا دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے قوانین تو معاشرے کو پاک اور پاکیزہ کرنے کے لیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قانون کے مطابق زنا کرنے والے کی حالت اور اس کی مجبوری کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اسے سزا دی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے زنا میں مرتکب ہونے والوں کی 7 اقسام کے گروہ بنائے گئے ہیں اور ان کی سزا بیان کی گئی ہے۔ صفحہ 37۔ نمبر 1 سنسار کرنا، نمبر 2 سنسار اور کوڑے اور دونوں سزائیں، نمبر 3 100 کوڑے اور سر منڈوا کر شہر بدر کر دینا، نمبر 4 50 کوڑے، نمبر 5 75 کوڑے، نمبر 6 زخف یعنی چند مرتبہ کوڑا ہاتھ میں اٹھا کر ایک مرتبہ لگانا، نمبر 7 حد زنا اور تعزیر دونوں۔ یہاں ہم محترم پڑھنے والوں کی مزید معلومات میں ان اصول و قواعد اور شرائط کو فقہ اور احادیث کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 زنا ثابت ہونے کے لیے 4 عادل مردوں یا 3 عادل مردوں اور 2 عادل عورتوں یا 2 عادل مردوں اور 4 عادل عورتوں کی گواہی کی ضرورت ہے۔ جب 2 عادل مرد اور 4 عادل عورتیں گواہی دیں تو زنا کرنے والا مرد بیوی رکھتا ہو اور اس طرح سے زنا کرنے والی شوہردار ہو تو انہیں سنسار کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی بلکہ صرف کوڑے لگائے جائیں گے۔ نمبر 2 زنا کی گواہی دینے والے ایک ہی جگہ پر زنا کے واقع ہونے کی گواہی دیں۔ نمبر 3 زنا کی گواہی دینے والے ایک ہی وقت میں زنا کے واقع ہونے کی گواہی دیں۔ نمبر 4 گواہی دینے والے ایک ہی نشست میں گواہی دیں۔ نمبر 5 جب کبھی 4 عادل دوسرے کسی 4 عادل کی گواہی کو نقل کریں تو یہ کافی نہیں ہے۔ نمبر 6 جب کبھی 4 عادل کسی عورت کے ساتھ زنا واقع ہونے کی گواہی دیں لیکن وہ اسے نہ پہچانتے ہوں تو ان کی گواہی کو قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ممکن ہے کہ جب وہ عورت اس مرد کی بیوی ہو اور گواہی دینے والے اسے نہ پہچانتے ہوں۔ نمبر 7 جب کبھی 4 گواہی دینے والوں میں سے 3 گواہی دیں لیکن چوتھا گواہی دینے سے اجتناب کرے یا اس کا بیان باقی 3 گواہی دینے والوں سے مختلف ہو تو ایسی صورت میں گواہی دینے والے 3 افراد کو قذف یعنی کسی پر زنا کا بہتان لگائے جانے کی سزا دی جائے گی۔ نمبر 8 جب زنا کرنے والا 3 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے لیکن چوتھی مرتبہ اعتراف نہ کرے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چوتھی مرتبہ بھی اعتراف کرے۔ نمبر 9 جب زنا کرنے کے والا ایک ہی نشست میں 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے تو اس پر حد جاری کی جائے گی۔ حد جاری کرنے کے لیے ضروری ہے کہ 4 نشستوں میں 4 مرتبہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے۔ نمبر 10 قاضی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ملزم کو زنا کا اعتراف کرنے کی حوصلہ افزائی کرائے اور اسے جملے مکمل کرنے میں مدد دے، بلکہ قاضی کو چاہیے جہاں تک ہو سکے عام لوگوں کی عفت و طہارت اور شرم و حیا کا لحاظ رکھتے ہوئے
اور انہیں گناہ کرنے کی جرات سے روکنے کے لیے جہاں تک ہو سکے اس بات کی کوشش کرے کہ زنا ثابت نہ ہو۔ قاضی کو چاہیے کہ ملزم کو اس قسم کی باتیں بتائے کہ وہ شک و شبہ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو بچا لے۔ قاضی کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ ملزم کا گناہ سے انکار کرنے کی تلقین کرے۔ جب شادی شدہ مرد 4 مرتبہ اعتراف کرنے کے بعد انکار کر دے تو اسے سنسار کرنے کی سزا نہیں دی جائے گی اور اس کی سزا میں تخفیف کر دی جائے گی۔ صفحہ 38۔ نمبر 12، ایسا نامسلم جو زنا کی شرعی سزا سے واقف نہ ہو اسے سزا نہیں دی جائے گی۔ 13 نمبر، ایسا غیر شادی شدہ شخص جو بیمار ہو اگر زنا کرے تو حاکم شرع کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ لکڑی کے تنکے والے جھاڑو یا کھجور کی درخت کی شاخ سے مارے اور ان کو کوڑا شمار کر کے اور خرمے کی شاخ اور جھاڑو میں جتنی لکڑیاں ہر ایک کو ایک کوڑا شمار کرے۔ نمبر 14، کوڑے اس طرح مارے جائیں کہ بدن کا گوشت اس سے متاثر نہ ہو۔ سزا اس وقت دی جائے جب مجرم بالغ و عاقل اور حالت اختیار میں گناہ کرے۔ اگر کسی کو زنا پر مجبور کیا جائے اور وہ زنا کر لے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ نمبر 15، اگر کوئی شخص غلطی سے کسی دوسری عورت کو اپنی بیوی سمجھ کر جمع کر لے تو اس پر حد جاری نہیں کی جائے گی۔ یہ ان شرطوں کا خلاصہ ہے جسے رحمان رحیم اور مہربان پروردگار نے، جو اپنے بندوں سے اچھی طرح واقف ہے، وضع فرمایا۔ اس نے زنا جیسی بڑے گناہ کی سزا معین کی ہے۔ ہم یہاں پر ایک روایت کی بیان کر رہے ہیں جس سے آپ اندازہ کر سکیں گے کہ اولیاء اسلام کس حد تک لوگوں کی عزت محفوظ رکھنا چاہتے تھے اور زنا کی حد جاری کرنے میں کتنی احتیاط سے کام لیا کرتے تھے۔ حضرت عمر کی خلافت کے زمانے میں ایک عورت ان کے پاس آئی، اس نے زنا کا اقرار کیا، ساتھ ہی اس نے یہ بھی کہا کہ مجھ پر زنا کی حد جاری کر دو۔ حضرت عمر نے جب یہ سنا تو اس پر زنا کی حد جاری کر دی۔ جب وہاں پر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور یہ ماجرا دیکھ کر آپ نے فرمایا، اے عمر، اس عورت سے دریافت کرو کہ اس نے کن حالات میں زنا کیا ہے۔ عورت نے جواب دیا کہ مجھے بیابان میں سخت پیاس لگ رہی تھی، میں پانی کی تلاش کرتی ہوئی آگے بڑھی تو مجھے دور سے ایک کالی چادر تنی ہوئی نظر آئی۔ وہ ایک عرب شخص کا خیمہ تھا۔ میں وہاں پہنچ کر اس سے پانی مانگا مگر وہ اسے زنا کیے بغیر پانی دینے پہ تیار نہ ہوا۔ میں اس کی شیطانی خواہش نہیں مانی اور وہاں سے بھاگنے لگی، لیکن اس کی وجہ سے میری پیاس اور بڑھ گئی، یہاں تک کہ میری آنکھیں اندر کو دھنس گئیں۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری ہڈیاں ٹوٹ رہی ہوں۔ میں اس شخص کے پاس واپس لوٹی اور پانی کے گھونٹ کے عوض اپنا بدن اس کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہی تو اضطرار اور مجبوری کا موقع ہے جس کا بیان خدا نے قرآن میں فرمایا ہے، سورہ مائدہ 5 آیت 3 میں، کہ یہ عورت کسی لحاظ سے گناہ گار نہیں ہے۔ پس امام نے فرمائش کی کہ اسے رہا کر دیا جائے اور وہ رہا کر دی گئی۔ برہان قرآن۔ عاقلانہ اقدامات۔ چونکہ زنا معاشرے میں فساد اور بد نظمی کا باعث ہے اور اس کی وجہ سے آخرت کی ہلاکت نصیب ہوتی ہے، اس لیے زنا سے بچنے کی خاطر حفاظتی اقدامات کے طور پر خداوند تعالیٰ نے اپنی بے قرار حکمت سے بھرے ہوئے کچھ احکامات ہم پر واجب قرار دے دیے ہیں۔ اگر ان احکامات کی پابندی کی جائے تو مسلمان لوگ کبھی اتنے بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہوں۔ قرآن میں پردے کا حکم۔ قرآن مجید میں چند مقامات پر عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا، مثلا سورہ نور میں ارشاد ہے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضَضْنَ مِنْ أَبْصَارِهُنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يَبْدِينَ زِینَتَهُنَّ۔ سورہ نور 24 آیت 31۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنے بناؤ سنگار کے مقامات کو کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں، مگر جو خود ظاہر اور چھپ نہ سکتا اس کا گناہ نہیں ہے۔ ان کو چاہیے کہ اپنی اوڑھنیوں کو گھونگھٹ مار کے اپنے گریبانوں اور سینوں پر ڈالے رہیں اور محرم مردوں کے سوا اپنے بناؤ سنگار کسی پر ظاہر نہ ہونے دیں۔ سورہ احزاب میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا النبی کلا زواجک و بناتک وللنساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ سورہ احزاب 33 آیت نمبر 59۔ صفحہ نمبر 39۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں، اپنی لڑکیوں اور مومنین کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلتے وقت اپنے چہروں اور گردنوں پر اپنی چادروں کا گھونگھٹ لٹکا لیا کریں، یہ ان کی شرافت کی پہچان کے واسطے بہت مناسب ہے۔ ایسی صورت میں انہیں کوئی چھیڑے گا بھی نہیں اور خدا تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اس صورت میں یہ بھی ارشاد کیا تھا کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں، تم اور معمولی عورتوں کی سی تو ہو نہیں، بس اگر تم کو پرہیزگاری منظور ہے تو اجنبی آدمی سے بات کرنے میں نرم نرم لگی لپٹی بات نہ کرو، تاکہ اس کے دل میں شہوت زنا کا مرض ہے وہ کچھ اور آرزو نہ کرے، اور صاف صاف عنوان شائستہ سے بات کیا کرو۔ سورہ احزاب 33 آیت 22۔ سورہ احزاب ہی کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر 53 اور اگر پیغمبر کی بیویوں سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے باہر سے مانگا کرو، یہی تمہاری دلوں اور ان کے دلوں کے واسطے بہت صفائی کی بات ہے۔ ان احکامات کی روشنی میں مسلمان عورتوں پر یہ فرض ہے کہ وہ نامحرم مردوں سے پردہ کرے، ایسے لباس اور ایسے عالم میں نامحرموں کے سامنے نہ نکلے جن سے پردے کا لحاظ جاتا رہے، اور بدن کے شہوت انگیز مقامات پر نظر ٹھہرے۔ یہ عورت کا فرض ہے کہ اس طریقے سے وہ اپنی شخصیت اور حیثیت کی حفاظت کرے اور اپنے بدن کی نمائش کے ذریعے مردوں کے افکار کو آلودہ اور خطرناک نہ بنا دے۔ شہوت کی ایک نظر بڑے فساد اور بڑی بدکاری کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ ناپاک عشق اسی بے پردگی کی وجہ سے معاشرے میں ناسور کی حیثیت اختیار کر لیتے ہیں اور خاندان کو تباہ کر دیتے ہیں۔ شاہ کے زمانے میں جب سے بے پردہ نکلنے کا حکم صادر ہوا تھا، زنا کی وارداتیں بہت بڑھ گئی تھیں۔ ہر روز ناجائز تعلقات کے دسیوں مقدمے عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، اور ہر ماہ دسیوں شوہردار اور بچوں والی عورتیں گھریلو ماہروں سے فرار ہو کر عشرت قدوں میں پہنچ جاتی تھیں، اور 5000 بدکاروں نے مل کر شہر سے باہر ایک نیا شہر بنا لیا تھا، اور ہر روز بدکاروں کے اس شہر کی آبادی بڑھ رہی تھی۔ کراچی سے باہر موجود اس نئے شہر میں حالت اتنی بگڑ گئی تھی کہ تہران کا کمشنر یہ کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ روزانہ اوسطاً 7 شیرخوار بچے تہران کی گلیوں اور سڑکوں پر پڑے مل جاتے ہیں، جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ ظاہر ہے ایسے شیرخوار بچے جن کے ماں باپ کا کچھ پتہ نہ ہو اور جو زنا کی پیداوار ہو، وہ معاشرے میں ایک ٹھوس مقام نہیں بنا سکتے اور معاشرے کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتے۔ بے پردگی کی وجہ سے زنا عام ہو جاتا ہے، ہزاروں پاک دامن عورتیں فاحشہ بن جاتی ہیں۔ حوث باز اور نظر باز مردوں کی زہریلی نگاہوں سے بچنے کا اور در حقیقت زنا سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ عورتیں باقاعدہ پردہ کریں۔ نامحرم کو دیکھنا، یہ بھی حکم ہے کہ عورتیں اپنی نگاہیں نامحرم مردوں پر نہ ڈالیں۔ مسلمان مردوں کو بھی حکم ہے کہ وہ نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں۔ سورہ نور میں ارشاد ہے کہ قُلِ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغْضُضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورہ نور 24 آیت 30۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مومنین سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہی ان کے واسطے زیادہ صفائی کی بات ہے۔ یہ لوگ جو کچھ کرتے ہیں خدا اس سے یقیناً واقف ہے۔ شیطان کا زہر آلود تیر۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ وسائل الشیعہ میں کہ بری نظر ابلیس کے زہر آلودہ تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ کتنی نگاہیں ایسی ہیں جو طویل حسرت کا باعث بن جاتی ہیں۔ صفحہ 40۔ اعضاء کا زنا۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام دونوں سے مروی ہے کہ کوئی شخص ایسا نہیں جو کسی نہ کسی حد تک زنا کا ارتکاب نہ کرتا ہو۔ آنکھ کا زنا یہ ہے کہ بری نظر سے دیکھا جائے، ہونٹوں کا زنا یہ ہے کہ وہ بوسہ لیا جائے، ہاتھوں کا زنا یہ ہے کہ نامحرم عورتوں کو چھو لیا جائے۔ یہ بھی مروی ہے وسائل شیعہ کتاب النکاح باب 104 صفحہ 24 میں کہ جو شخص اپنی آنکھوں کو کسی نامحرم عورت کو بری نظر سے دیکھ کر بھرے گا، بہت دیکھے گا یعنی، تو خدا قیامت کے دن ان دونوں آنکھوں کو آگ کی سلاخوں سے بھر دے گا۔ آنکھوں میں آگ کی سلاخیں اس وقت تک لگی رہیں گی جب تک خدا تمام لوگوں کے فیصلے سنا نہیں دے گا۔ اس کے بعد کہیں جا کے اسے جہنم میں پھینک دینے کا حکم ملے گا، ابلیس کے ساتھ آگ کی زنجیروں میں۔ جو شخص نامحرم عورت سے لپٹ جائے گا وہ قیامت کے دن شیطان کے ساتھ ایک ہی زنجیر میں باندھا جائے گا، وہ زنجیر آگ کی ہوگی اور دونوں کو ایک ساتھ جہنم میں پھینکا جائے گا۔ روایت کے یہ بھی الفاظ ہیں وسائل الشیعہ کتاب نکاح صفحہ 24 میں، یعنی جس شخص کی نظر کسی عورت پہ پڑ جاتی ہے اور وہ فوراً اسے آسمان کی طرف اٹھا لیتا ہے یا نگاہیں جھکا لیتا ہے تو نگاہیں پوری طرح ہٹنے سے پہلے ہی خداوند عالم اس کی شادی حور عین سے کر دیتا ہے اور اس کے دل میں ایمان کی ایسی تازگی پیدا کرتا ہے جس سے وہ لطف اندوز ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ خدا کا غضب ایسی شوہردار عورت پر بہت شدید ہوتا ہے جو اپنے شوہر کے علاوہ کسی نامحرم مرد کو نظر بھر کے دیکھے۔ جب ایسی عورت یہ حرکت کرتی ہے تو خدائے ذوالجلال اس کا کیا ہوا ہر نیک عمل حبط کر لیتا ہے اور کوئی ثواب نہیں دیتا۔ بحار الانوار۔ چند روایتوں میں باپردہ عورتوں کو پردے کے علم میں دیکھتے رہنا بھی
ممنوع قرار دیا ہے، البتہ یہ کام مکروہ ثابت ہے، اگرچہ نامحرموں کو دیکھنے کی مذمت میں روایتیں بے شمار ہیں، لیکن ہم اسی مقدار پر اکتفا کریں گے۔ نمبر 3، نامحرم کے ساتھ تنہائی۔ اجنبی یا نامحرم عورت کے ساتھ خلوت میں رہنا مرد کے لیے وسعت حرام ہے، جبکہ کسی حرام کام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اگرچہ دونوں عبادت میں ہی کیوں نہ مشغول ہو۔ اسی طرح نامحرم مرد کے ساتھ تنہا کسی مقام پر عورت کا رہنا بھی حرام ہے، جبکہ کسی حرام کام میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ جو شخص خدا اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسی جگہ نہیں سوتا جہاں اسے کسی نامحرم عورت کے سانس لینے کی آواز آ رہی ہو۔ وسائل الشیعہ۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں وسائل الشیعہ میں کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورتوں سے بیعت لی تو ان سے یہ عہد لیا تھا کہ وہ نامحرم مردوں کے ساتھ خلوت میں نہیں بیٹھیں گی۔ صفحہ 41۔ خلوت سے مراد ایسی جگہ ہے جہاں کسی اور شخص کے داخل ہو جانے کا یا آ جانے کا امکان نہ ہو، مثلا ایسا کمرہ ہو جس کا دروازہ اندر سے بند ہو، یا ایسی جگہ ہو جہاں لوگ آتے نہ ہوں۔ سخت سزا۔ اسلام نے زنا جیسے انتہائی برے کام کی روک تھام کے لیے بہت سخت سزا رکھی ہے تاکہ یہ کھلے عام نہ پھیلے۔ خلاصے کے طور پر ہم کچھ احکام 5 نکات میں بیان کرتے ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص اپنے خونی رشتہ داروں میں سے کوئی محرم عورت کے ساتھ مثلا بہن، بیٹی، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی وغیرہ سے زنا کر بیٹھے تو اسے شرعی ترقی کے مطابق قتل کر دینا چاہیے۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص دیکھے کہ ایک آدمی اس کی بیوی کے ساتھ زنا کر رہا ہے تو اگر وہ شخص خود کو محفوظ سمجھتا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ ان دونوں کو قتل کر ڈالے۔ اگر وہ محفوظ نہ ہو یا قتل کرنا نہ چاہے تو بہرحال بیوی اس پر حرام نہیں ہوتی۔ نمبر 3، اگر کوئی کافر کسی مسلمان عورت کے ساتھ زنا کرے تو وہ قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جس مسلمان نے 3 دفعہ زنا کی شرعی سزا پائی ہو اور چوتھی مرتبہ اس پر زنا کا جرم ثابت ہو جائے تو وہ بھی قتل کر دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، جس شخص کے دائمی عقد میں اس کی بیوی اس کے پاس موجود ہو، وہ بالغ اور عاقل ہو اور اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر چکا ہو، مزید جب چاہے کر سکتا ہو، اس کے باوجود اگر وہ کسی اور عاقل اور بالغ عورت سے زنا کر بیٹھے تو اسے شرعی لحاظ سے سنگسار کر دیا جاتا ہے۔ بعض مجتہدین یہ بھی کہتے ہیں کہ سنگسار کرنے سے پہلے ایسے شخص پر 100 کوڑے بھی مارے جانے چاہیے۔ اگر زنا کرنے والا شخص محسن میم ہے سواد نون نہ ہو تو یعنی ان شرائط پورا نہ اترتا ہو جو چوتھی شق میں بیان کی گئی ہیں اور وہ کسی نامحرم عورت سے زنا کر بیٹھے تو اس کی شرعی سزا 100 کوڑے لگانا ہے۔ اگر اپنی مرضی سے زنا کرنے والی عورت شوہردار ہو تو اسے سنگسار کر دیا جاتا ہے، اگر شوہردار نہ ہو تو اسے 100 کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ سورہ نور کی 24 آیت نمبر 2 میں ہے الزانیات والزانی فجلدوا کل واحد منہما۔ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور اگر خدا اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو حکم خدا کے نافذ کرنے میں تم کو ان کے بارے میں کسی طرح کا ترس نہ آنے پائے، اور ان دونوں کی سزا کا وقت مومنین کی ایک جماعت کو موجود رہنا چاہیے۔ اس آیت شریفہ کو بیان کر کے انجمن تبلیغات اسلامی کے رسالے نے کچھ یوں لکھا ہے کہ یہاں سے 2 اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ زنا کرنے والے مرد اور زانی عورت کو مجمع کے سامنے کوڑے لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ دوسروں کو عبرت حاصل ہوتی ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر وہ بھی ایسی بدکاری کریں گے تو ان کو بھی یہی سزا ملے گی۔ آخرت کی شدید سزا تو اس کے علاوہ ہے۔ دوسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ لیکن اس کا 100% حقیقت پر مبنی ہونا ہمیں ابھی تک معلوم نہیں ہے کہ زنا کرنے والوں کو کوڑے لگانا ایک طرح سے ان کا طبی علاج ہے۔ زنا کے باعث پیدا ہونے والے سوزک اور دیگر گندے امراض کا اسی طرح علاج ہو جاتا ہے۔ علاج یہ ہے کہ بدن پر چوٹ مار کر حرارت پیدا کی جائے۔ اس حرارت کے باعث زنا کے نتیجے میں پیدا ہونے والے امراض کے جراثیم جو تازہ بدن میں وارد ہوئے ہوتے ہیں پھل پھول نہیں پاتے۔ 100 کوڑے لگنے کے بعد بدن میں اتنی حرارت پیدا ہو جاتی ہے کہ ایسے تمام جراثیم مر جاتے ہیں۔ اور ایک اور نکتہ یہ ہے کہ زنا کے بعض سوزاک جیسے امراض نہ صرف پیدا ہوتے ہیں بلکہ زنا کرنے والے شخص کی بیوی یا زنا کرنے والی عورت میں بھی جماع کے وقت منتقل ہو جاتے ہیں اور وہ لوگ بھی ان امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے زنا کرنے والوں سے شادی کرنا ناپسندیدہ اور ممنوع ہے۔ البتہ اگر زانیہ عورت زنا کرنے والے شخص سے شادی کرے تو ظاہر ہے کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ زنا کے امراض کا برا اثر نسل پہ بھی پڑتا ہے۔ آئندہ نسلیں عیبدار پیدا ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی جسمانی نقص پیدائشی طور پر ان میں ہوتا ہے۔ اس لیے دین اسلام نے کیا خوب حکم دیا ہے۔ صفحہ 42۔ سورہ نور 24
آیت 3، زنا کرنے والا مرد تو زنا کرنے والی عورت یا مشرکہ ہی سے نکاح کرے گا، اور زنا کرنے والی عورت بھی بزنا کرنے والے مرد یا مشرک سے ہی نکاح کرے گی۔ سچے مومنین پر تو اس قسم کے تعلقات حرام ہیں۔ زنا جب شرعاً ثابت ہو، اس بات کی وسعت ضرور ہے، سمجھنے کی ضرورت بھی ہے کہ زنا کی حد اس وقت جاری کی جاتی ہے جب شرعی نقطہ نظر سے زنا ثابت ہو جائے۔ جیسا کہ پہلے بھی بیان کیا گیا کہ زنا ثابت ہونے کی متعدد شرائط ہیں، ان میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ 4 عادل مردوں نے زنا ہوتے ہوئے دیکھا ہو، یا عادل افراد ایک وقت ایک ہی جگہ پر زنا واقع ہونے کی خبر دیں اور وہ زانیہ عورت کو پہچانتے بھی ہوں، تاکہ یہ احتمال نہ رہے کہ کہیں وہ عورت داخل کرنے والے مرد کی بیوی تو نہیں۔ 2 قابل ذکر نکات۔ نمبر 1، غیر شادی شدہ عورت یا اس عورت سے جو طلاق رجعی کے عدے استمرار طلاق رجعی دینے کے بعد عورت کا وہ عدہ ہے جس میں شوہر بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے، تو وہ طلاق رجعی کے عدے میں نہ ہو۔ اس سے اگر کوئی شخص زنا کرے گا اس سے بعد میں شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ عورت شادی شدہ یا عدہ رجعی میں ہو تو زنا کرنے والا کبھی بھی اس سے عقد نہیں کر سکتا، اور ایسی عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جائے گی، یہاں تک کہ اگر ایسی عورت کا شوہر مر جائے یا طلاق دے دے پھر بھی وہ زنا کرنے والے شخص پر حرام رہے گی۔ نمبر 2، اگر کوئی شخص کسی عورت سے زنا کرے تو اس عورت کی ماں اور بیٹی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ قول زیادہ مشہور ہے، یعنی وہ ان سے کبھی شادی نہیں کر سکتا، وہ اس کی محرم خواتین میں بھی شمار نہیں ہوتی۔ اس طرح سے عورت نے جس مرد سے زنا کیا اس مرد کا باپ اس پر حرام ہو جاتا ہے، یعنی وہ کبھی اس سے شادی نہیں کر سکتی۔ یہ ایسی باتیں ہیں جن میں مجتہدین کا تھوڑا بہت اختلاف موجود ہے، اس لیے اگر عمل کرنا ہو تو اپنے عالم مجتہد کا مسئلہ دیکھا جائے۔ کتاب برہان قرآن میں لکھا ہے کہ اسلام کے مخالف لوگ اسلام کی پابندیوں پر اعتراض کرتے ہیں اور فرانس اور امریکہ اور یورپ کی جنسی آزادی کی حمایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یورپ اور امریکہ کے لوگ دل میں جو خواہش رکھتے ہیں اس کا کھل کر اظہار کرتے ہیں اور منافقت نہیں کرتے کہ دل میں کچھ خیال ہے اور ظاہر میں پارسا بن رہے ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ جنسی تسکین انسان کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس ضرورت کو دبا کر رکھنا انسان کی نفسیات پر برا اثر ڈالتا ہے۔ بس جس طرح سے بھی ہو جنسی تسکین بقولے فراہم کر لینی چاہیے اور اس دباؤ سے آزاد ہو جانا چاہیے تاکہ روزانہ اپنا کام اور کاروبار آدمی یکسوئی سے کر سکے اور ترقی کی منزلیں جلدی طے کر لے۔ یہ اسلام کے دشمن لوگوں کا مخالطے سے بھرا ہوا بیان تھا، اور وہ دوسری جنگ عظیم کا حال بھول گئے جب جرمن فوج کے پہلے ہی حملے پر فرانس کے لوگوں نے گھٹنے ٹیک دیے۔ پھر جرمن فوجوں نے جس درندگی سے اپنی وحشیانہ جنسی جذبات کی بے لگام تسکین کے لیے حرکتیں کی تھیں، اس سے خود فرانس کے لوگ امان مانگتے ہیں۔ آزادی کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ جنسی آزادی اگر بے لگام ہو تو آدمی درندوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ خود فرانس کی شکست دوسری جنگ عظیم میں اسی بے لگام جنسی آزادی کی باعث ہوئی تھی۔ چنانچہ چرا فرانسا شکست خورد میں لکھتا ہے کہ جب جرمن فوج کے بمبار طیارے فرانس کے شہروں کو بمباری کر کے تباہ کر رہے تھے، اس وقت کے وزیر اعظم پرینو نے چاہا کہ ٹیلی فون کے ذریعے مرکزی فوجی اڈے سے کچھ اور لڑاکا تیاریاں لڑنے کے لیے منگوا لیں، تو اس نے فوری طور پر اپنی میز پر رکھے ہوئے تینوں ٹیلی فون استعمال کیے، لیکن ہر ٹیلی فون کو مرکزی اڈے میں موجود میجر کی محبوبہ مادام ڈولی نے اٹھایا تھا۔ مادام ڈولی اس اہم ترین موقع پر جب خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی اور فرانس کو جہنم کا نمونہ بنایا جا رہا تھا، فرانس وزیر اعظم سے ناز نخرے کی باتیں کرنے لگی تھی اور سیاسی اور فوجی معاملات میں کچھ ایسے مشورے دینے لگی تھی جس سے سرکاری پیمانے پر منعقد ہونے والی عیش و طرب کی محفلوں پر کوئی اثر نہ ہو۔ صفحہ 43۔ جہاں تک امریکہ کا تعلق ہے، وہاں کی مڈل اسکول کی طالبات میں سے 38% لڑکیاں حاملہ ہوتی ہیں، یعنی 36 آدمی کی 100 میں سے 38 لڑکیوں کا یہ حال ہے۔ لیکن ہائی اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں کی لڑکیاں جیسے جیسے جنسی مسائل کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے، ان کے حاملہ ہونے کا تناسب کم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے تجربے کی بنا پر حمل قرار ہونے ہی نہیں دیتی۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنسی خواہشات کی تسکین اگر صحیح اصول کے تحت ہو اور بے لگام نہ ہو تو یہ فطری چیز ہے، اس لیے اسلام نے اس موضوع پر بہت تاکید کی ہے۔ امریکہ آج جنسی مسائل میں اتنا زیادہ گھرا ہوا ہے کہ اس کے قانون میں ان مسائل کو حل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ آدمی جنسی خواہش کی تسکین نہ کرے اور افسردہ رہ کر ڈھنگ سے کاروباری کام نہ کر سکے۔ البتہ اسلام جنسی خواہش کی تسکین کا ایک ایسا لائحہ عمل دیتا ہے جس سے نہ تو لوگوں کی انفرادی حیثیت متاثر ہوتی ہے، نہ ہی معاشرے میں کوئی خرابی پھیلتی ہے۔
اسلام اس معاملے میں چوپایوں کی طرح بے لگامی کا قائل نہیں ہے۔ بے شک جنسی خواہش کی تسکین سے آدمی کو خوشی حاصل ہوتی ہے، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اور اگر آدمی کسی نعمت کو حد سے بڑھ کر استعمال کرے تو وہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو جاتی ہے۔ دسترخوان پر یا کھانے کی میز انواع و اقسام کے اشتہا انگیز کھانے چنے ہوں تو آدمی کو اچھا لگتا ہے، لیکن اگر آدمی یہاں عقل سے کام نہ لے تو اسے بدہضمی ہو جائے گی اور وہ تکلیف کا شکار ہو جائے گا۔ اس بات میں شک نہیں ہے کہ یورپی اقوام مادی، سائنسی، صنعتی اور کاروباری اعتبار سے دیگر قوموں کی نسبت بہتر ہیں، لیکن رفتہ رفتہ عیاشی اور جنسی بے لگامی ان کی اس مادی ترقی کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ وہ قومیں حد سے بڑھی ہوئی فحاشی کے باعث فنا کے راستے پہ چل رہی ہیں۔ مادی لحاظ سے بھی ان کا زور رفتہ رفتہ ٹوٹ رہا ہے۔ استعماری طاقتیں اپنی محکوم حکومتوں کے ساتھ مل کر محض سرکاری حکام اور انتہائی امیر لوگوں کی بھلائی کی سوچتی ہیں۔ ان کو بھلائی اسی میں نظر آتی کہ ان کی حکومتیں برقرار رہیں اور عوام ان کے معاملات میں دخل نہ دیں۔ عوام کو اپنی عیاشی اور خود غرضی کی راہ سے ہٹانے کا طریقہ انہوں نے یہ اپنایا کہ عوام کو عیش، شراب، منشیات، کھیل کود اور جنسی بے لگامی میں ہی مست رکھا جائے۔ مغربی دنیا میں عورت ایک طرف مرد کے برابر شریک ہے اور ہر معاملے میں اس کا برابر ساتھ دیتی ہے، لیکن دوسری جانب یہی عورت گھریلو لحاظ سے ایک برابر کی شریک زندگی کا کردار نہیں ادا کرتی۔ نہ تو وہ اپنے شوہر کے لیے ایک پاک دامن بیوی ثابت ہوتی ہے اور نہ ہی اپنے بچوں کے لیے عمدہ تربیت کرنے والی ایک ماں کا کردار ادا کر پاتی ہے، بلکہ آج مغربی دنیا کا یہ حال ہے کہ زیادہ تر جوڑے بغیر شادی کے ایک ساتھ ہی رہتے ہیں اور جب ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں تو اپنا کوئی اور ساتھی تلاش کر لیتے ہیں۔ شادیاں بھی ہوتی ہیں تو زیادہ تر اسی جنسی بے لگامی کی وجہ سے طلاق پر ختم ہوتی ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں میں طلاق کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ آج امریکہ میں 40% شادیوں کا نتیجہ طلاق ہی نکلتا ہے اور اس کی بنیاد وجہ یہ ہے کہ نہ تو مرد اپنی بیوی پہ اکتفا کرتا ہے، نہ ہی عورت اپنے شوہر پر۔ اگر میاں بیوی شائستہ ہوتے تو کبھی ایسا تکلیف دہ حال نہ ہوتا۔ صرف جنسی تسکین ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، ذہنی سکون ایسے مسائل میں گھر کر برباد ہو جاتا ہے۔ بچوں کی صحیح تربیت تو کجا تربیت ہی نہیں ہو پاتی، وہ بھی بچپن اور لڑکپن ہی سے بے لگام ہوتے ہیں۔ جب عورت دن بھر دفتر میں کام کرنے کے بعد ہر رات کسی نہ کسی عاشق کے ساتھ گزارے اور عاشق بدلتی رہے تو اسے بچوں کو مامتا دینے کا خیال کیا ہوگا؟ ایسی عورتیں اگر وزارت خانوں اور اسمبلیوں، بڑے بڑے سرکاری یا غیر سرکاری دفتروں میں کام بھی کریں تو اس سے انسانیت کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ فسق و فجور اسی طرح ان دفتروں میں بھی ہوتا رہتا ہے۔ یہ حقیقی خوشی کے اسباب نہیں ہیں۔ حقیقی خوشی اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اپنی شریعت کے لحاظ سے مرد اور عورت شادی کریں اور ایک دوسرے ہی کے ہو جائیں۔ پھر جب بچے ہوں تو باپ اپنے بچوں پر شفقت پدری کرے اور ماں اپنی مامتا کی فراوانی کرے۔ ایک محبت بھرا خاندان تشکیل دیں جس میں انسانیت بھی ہو، جنسی تسکین بھی ہو، ذہنی آسودگی بھی ہو، روحانی سکون بھی ہو اور آئندہ نسلوں کا بھی بھلا ہو۔ بس اسلام نے جنسی تسکین کا جو طریقہ بتایا ہے اور جو حد معین کی ہے وہ معاشرے کے ہر فرد کے لیے، پورے معاشرے کے لیے اور روحانی، جنسی، ذہنی، مادی غرض ہر طرح کی تسکین کے لیے بہترین ہے۔ بے شک بہترین راستہ بے لگامی نہیں ہے بلکہ درمیانی راستے ہے۔ ماخوذ از کتاب برہان قرآن۔